رات بالکل خاموش تھی۔ مکہ کی پہاڑوں پر گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایک غار کے اندر ایک شخص عبادت میں مشغول تھا۔ وہ شخص کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اچانک ایک نورانی مخلوق ظاہر ہوئی جس نے آتے ہی کہا، اقرا یعنی پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے تھاما اور دوبارہ کہا، اقرا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پوری انسانیت کی تقدیر بدل دی۔ اسی لمحے قرآن پاک کی پہلی آیات نازل ہوئی اور نبوت کا آغاز ہوا۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہمیشہ سے مقدس رہی ہے۔ یہاں خانہ کعبہ موجود تھا جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ لوگ توحید کو بھول گئے اور بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ لوگ ظلم، ناانصافی اور گناہوں میں ڈوب چکے تھے۔ معاشرے میں کمزوروں پر ظلم کیا جاتا، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا اور اخلاقی برائیاں عام تھیں۔ ایسے اندھیرے ماحول میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا۔ نبوت سے پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان برائیوں سے بیزار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی پسند تھی اور آپ اکثر عبادت اور غور و فکر کے لیے مکہ کے قریب ایک پہاڑ پر جاتے تھے۔ اس پہاڑ کا نام جبل نور تھا اور اس میں ایک چھوٹی سی غار تھی جسے غار حرا کہا جاتا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دن اس غار میں عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے اور دنیا کے حالات پر غور کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح سچا ثابت ہوتا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہ خواب دراصل نبوت کی تمہید تھی اور عظیم رات ہے۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک غار میں ایک عظیم نور ظاہر ہوا۔ یہ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی فرمایا، اقرا، پڑھو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ما انا بقاری، یعنی میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھاما اور چھوڑ دیا۔ دوبارہ فرمایا، اقرا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا۔ تیسری بار جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھاما اور پھر یہ آیات سنائی، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ ترجمہ یوں ہے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھو اور تمہارے رب سب سے زیادہ کرم والا ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا۔ انسان کو وہ علم دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سورۃ العلق
یہ قرآن پاک کی پہلی نازل ہونے والی آیات تھی۔ اسی لمحے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھبراہٹ، یہ عظیم واقعہ دیکھ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے اور فوراً غار سے نکلے اور تیزی سے گھر پہنچے۔ گھر پہنچ کر آپ نے فرمایا، زملونی زملونی، یعنی مجھے چادر اوڑھا دو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً آپ کو چادر اڑائی اور تسلی دی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تسلی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے کاموں میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ الفاظ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چاچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئے۔ وہ ایک نیک اور عالم شخص تھے جو پچھلی آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ جب انہوں نے واقعہ سنا تو کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حیران ہو کر پوچھا، کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل نے کہا، جو شخص بھی آپ جیسا پیغام لاتا ہے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ پیش گوئی بعد میں سچ ثابت ہوئی۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ وحی کا سلسلہ رک گیا، جس سے فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ اسی دوران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت انتظار رہتا تھا۔ پھر ایک دن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی وادی میں تھے تو اچانک آسمان پر وہی فرشتہ نظر آئے جو کرسی پر بیٹھے تھے۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور لوگوں کو خبردار کرو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ یہی سے اسلام کی دعوت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ اس واقعے کا پیغام، غار حرا میں پہلی وحی کا واقعہ، انسانیت کے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی بنیاد علم پر ہے۔ قرآن انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا رہنما بنایا۔ علم حاصل کرنا اسلام میں بہت بڑی عبادت ہے۔ غار حرا کی وہ رات تاریخ کی سب سے اہم راتوں میں سے ایک تھی۔ اسی رات قرآن کا نزول شروع ہوا اور انسانیت کو ہدایت کا راستہ ملا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آیا، اور یہی وہ پیغام ہے جو آج بھی انسانیت کو نجات دے سکتا ہے۔